آپ نے اکثر کہاوت سنی ہوگی کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اس میں نہ انسان گھر کا رہتا ہے نہ کسی در کا۔ آج ایک آپ کو سٹوری سناتے ہیں کہ ایک کنجوس آدمی نے کیسے اپنے پیسے بنا کسی مقصد کے ضائع کر دیے۔ کہتے ہیں کہ اسے پیسے سیو کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے پیسے ضائع نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی پوری نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیگم کئی دفعہ اسے کہتی کہ میرا کام کر دو، لیکن وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتا اور ہر دفعہ کنجوسی پہ ہاتھ رکھتا۔ ایک دفعہ اس کی بیگم نے اسے قائل کر ہی لیا کہ ہمارے گھر میں نہ کچھ فروٹ لے کر آئیں، کچھ آم، کچھ کیلے، اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں۔ تو میاں صاحب نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اس دفعہ ہم آم لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کھلا دل کیا اور گھر سے پیسے لے کر نکل چڑے۔ بازار میں گئے تو ایک آدمی سے پوچھا کہ آم کس طرح کلو ہیں؟ اس نے کہا میاں صاحب 180 روپے کلو ہیں۔ تو کہتا ہے آگے سے کہ آپ نے آم بہت زیادہ مہنگے لگائے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں، آپ تو لوٹنے پہ بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے آگے سے جواب دیا میاں صاحب آپ نے آم نہیں لینے تو آپ اگلی شاپ پہ چلے جائیں، میرے پاس اتنے سستے آم نہیں۔ پھر وہ آگے دوسری شاپ پہ چلا جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ آم کی قیمت 180 روپے ہے۔ کہتا ہے میاں کیا کر رہے ہو، اتنا تو مہنگائی کا زور نہیں جتنا تم لوگ آم بیچ رہے ہو، تو کوشش کرو کہ مجھے سستے ریٹ پہ آم دو۔ لیکن دکانداروں نے کہا کہ میاں صاحب ہمارے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے، ہم کہاں سے یہ پیسے پورے کریں گے؟ تو وہ وہاں سے چل دیا۔ تیسری جگہ پہ کسی نے اسے بتایا کہ وہاں پہ سستے آم ہیں۔ جب وہ اس شاپ پہ گیا دیکھا تو اس آدمی کے پاس گلے سڑے اور بہت برے آم تھے۔ اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ آم لے لوں۔ اس نے اسے کہا کہ مجھے یہ آم دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میاں صاحب یہ 80 روپے کلو ملیں گے، لیکن وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے خراب ہیں۔ تو میاں کہتا ہے یار اتنے مہنگے تم نے آم لگائے ہیں، میں کیسے تمہیں اب یہ آم دوں؟ تم پیسے جتنے دے رہے ہو اتنے میں تو کوئی کام نہیں ہوتا، نہ میں اتنے مہنگے آم لوں گا۔ تو دکاندار نے کہا اگر میاں صاحب آپ نے آم فری میں لینا ہے تو وہ سامنے ایک کنواں ہے، اس کنویں کے ساتھ ایک درخت ہے، آپ درخت پہ چڑھیں اور وہاں سے جتنے مرضی آم توڑ لیں۔ میاں صاحب نے سوچا کیوں نہ میں وہاں پہ جا کر اپنے آم توڑ لوں، تو وہ ادھر چلتا شروع ہو گیا۔ وہاں کنویں کے پاس اس نے دیکھا درخت ہے، وہ درخت کے اوپر چڑھا اور وہاں سے اس نے آم اتارنے شروع کر دیے۔ یکدم اس کا پاؤں پھسلا اور وہ آدمی نیچے کنویں میں گر گیا۔ جب وہ آدمی نیچے کنویں میں گرا تو آم اٹھانے لگا اور خوش ہوا کہ مجھے بہت زیادہ آم مل گئے، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ کنویں میں اتنی زیادہ گہرائی میں ہے کہ وہ اوپر نہیں جا سکتا تو اسے پریشانی لاحق ہوگی کہ میں اب یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا۔ پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا مجھے نکالو، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ اس دوران کچھ آدمی گزر رہے تھے جن میں سے ایک گدھا گاڑی والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کنویں میں ایک آدمی پریشان ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو نکالتا ہوں، چلو جی۔ وہ اوپر سے رسی پھینکتا ہے اور میاں صاحب کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے وہ آدمی بھی کنویں میں گر جاتا ہے۔ پھر دونوں آدمی کنویں میں گر جاتے ہیں اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ پھر کچھ دیر بعد اس آم کا جو مالک تھا وہ وہاں پہ آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کنویں میں سے آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو دیکھا کچھ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں ہمیں نکالو، ہمیں نکالو۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ملک صاحب ہم یہاں پر آم لینے آئے تھے آپ کے باغ میں سے، لیکن ہم یہاں پہ گر گئے ہیں۔ تو دوسرے سے پوچھا، وہ کہتا میں اس کی مدد کرنے لگا تھا پھر میں بھی گر گیا، اب آپ ایسا کریں ہمیں یہاں سے نکالیں۔ تو اس مالک نے کہا میں آپ کو یہاں سے نکالوں گا لیکن میں اس کے لیے پیسے چارج کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جتنے مرضی پیسے لے لیں، ہمیں ایک دفعہ اس کنویں سے نکالیں۔ تو پھر اس آدمی نے اسے کنویں میں سے نکالا اور اسے کہا کہ آپ مجھے 200 روپے دیں۔ پھر اس نے مالک کو 200 روپے دیے اور اپنی جان خلاصی کروائی۔
تو کہتے ہیں کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ وہ گھر کھانے کے لیے چیزیں لینے گیا تھا، اپنے پیسے بچاتے بچاتے مشکل میں بھی پھنس گیا اور اسے کچھ بھی نہ ملا، یعنی خالی ہاتھ وہ گھر لوٹ آیا۔